نیو یارک سٹی خوابوں کا شہر، لیکن لاکھوں لوگوں کے لیے یہ نہ ختم ہونے والے بلوں کا شہر بن گیا تھا۔ کرایہ بہت زیادہ، سفر بہت سست، ایک ایسا شہر جو ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا امیدوار آیا جو کسی دوسروں کی طرح نہ نظر آنا تھا، نہ بات کرنا تھا اور نہ انتخابی مہم چلانا تھا۔ جانتے ہیں اس امیدوار کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر۔ زہران ممدانی کی نیو یارک سٹی کے میئر کے طور پر کامیابی 21ویں صدی کی سیاست میں ایک ماڈل سمجھی جا رہی ہے۔ ایک ریاستی قانون ساز اور ڈیموکریٹ سوشلسٹ کا ایک سابق گورنر اور بڑے سیاسی نام کو شکست دینا ان کی غیر معمولی مہم کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ زہران ممدانی کمپالا یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں نیو یارک آئے۔ ان کے والد معروف فلم ساز میرا نائر اور پروفیسر محمود ممدانی ہیں۔ وہ ڈیموکریٹس سوشلسٹ ہیں اور ڈیموکریٹس سوشلسٹ آف امریکہ DSA کے رکن بھی ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہمیشہ سے مزدور طبقے کے حقوق اور اقتصادی ناہمواری پر مرکوز رہا ہے۔ زہران ممدانی سیاست میں آنے سے پہلے وہ ایک ریپر تھے مسٹر الائچی کے نام سے، اور ہاؤسنگ ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرتے تھے، جہاں انہوں نے لوگوں کو بے دخل سے بچنے میں مدد کی۔ وہ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر، پہلے جنوبی ایشیائی نثار، ایک صدی میں شہر کے سب سے کم عمر میئر ہیں۔ ممدانی نے اپنی مہم کو ایک واحد، طاقتور اور جذباتی پیغام کے گرد مرکوز کیا۔ نیو یارک میں رہنا بہت مہنگا ہے اور یہ بدلنا ضروری ہے۔ انہوں نے شہر میں بڑھتے ہوئے کرایوں، گلوسری کی قیمتوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی خراب حالت کو اپنا مرکزی ہتھیار بنایا۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ نیو یارک کی سیاست دہائیوں سے امیر اور سیاسی تعلقات رکھنے والے طبقوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اب یہ طاقت محنت کش عوام کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ روایتی سیاستدانوں کے برعکس ممدانی نے بڑے اور جرأت مندانہ حل پیش کیے، جن میں مستحکم کرائے والے اپارٹمنٹس کے کرایوں میں اضافے کو فوری طور پر منجمد کرنا، تمام NYC بسوں کو صارفین کے لیے مفت کرنا، نیو یارک کے ہر بچے کے لیے مفت چائلڈ کیئر کا وعدہ، غذائی اشیاء کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے شہر کے زیر انتظام گلوسری سٹورز کھولنا، کم از کم اجرت کو $30 فی گھنٹے تک بڑھانے کی تجویز۔ ممدانی کی کامیابی ان کی ڈیجیٹل فرسٹ اور کراس روٹس کوششوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ریلز کو سنجیدہ سیاسی بحث کے بجائے تفریحی ثقافتی رکھنے والے مواد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے حلال افراط زد جیسی اصطلاحات ایجاد کی اور کرایہ منجمد کرنے کے لیے اپنے منصوبوں کو ڈرامائی طور پر سمجھانے کے لیے سوٹ پہن کر سرد پانی میں چھلانگ لگائی۔ وہ اپنی ویڈیوز میں اردو، ہندی، بنگالی اور اسپینش میں بات کرتے تھے، جو تارکین وطن کمیونٹیز میں بے حد مقبول ہوا۔ انہوں نے بالی ووڈ کے حوالے سے اور مقبول مکالمے استعمال کیے تاکہ ووٹنگ کو ایک ثقافتی لمحہ بنایا جا سکے۔ ان کی مہم 5000 سے زیادہ رضاکاروں کی فوج تیار کی، جن میں زیادہ تر 35 سال سے کم عمر تھے۔ ان رضاکاروں نے گھر گھر جا کر 1.5 ملین سے زیادہ ووٹر سے بات کی۔ یہ کوششیں روایتی سیاستدانوں کی بھاری بھرکمت فنڈنگ کو مات دے دی گئی۔ ان کے حریفوں کی طرف سے مسلم اور سوشلسٹ ہونے پر تنقید کے باوجود ممدانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں مسلم ہوں، میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، اور سب سے زیادہ قابل مذمت بات یہ ہے کہ میں ان میں سے کسی کے لیے معافی مانگنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس بیان نے ان کے حامیوں کے جذبات کو مزید ابھار دیا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پرائمری میں سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دے کر پہلا الٹ پھیر کیا۔ عام انتخابات میں انہوں نے اپنے قدامت پسند حریف کو بھاری اکثریت سے شکست دی۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 50 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ زہران ممدانی کی میئر بننے کی کوششیں مدت ایک الیکشن جیتنے سے کہیں زیادہ تھیں۔ یہ نیو یارک کی سیاست میں ترقی پسند اور ثقافتی طور پر متنوع نوجوان ووٹرز کی ایک نئی طاقت کے عروج کا اعلان تھا۔ زہران ممدانی نے صرف ایک الیکشن نہیں جیتا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ شفقت، ثقافت اور بہتر زندگی کے مطالبے پر کھڑی ایک تحریک اب بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک سستے نیو یارک کی جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ نیو یارک کے نئے میئر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید تبدیلی کی کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔